بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Then fashion we the drop a clot. Then fashion we the clot a little lump. Then fashion we the little lump bones. Then clothed the bones with flesh. And then produced it as another creation. So, blessed be Allah, the best of creators. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. پھر ہم نے نطفے کا لوتھڑا بنایا، پھر لوتھڑے کی بوٹی بنائی، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پر گوشت پوست چڑھایا، پھر اس کو نئی صورت میں بنا دیا. سو بڑا برکت والا ہے اللہ جو سب سے اچھا بنانے والا ہے. پھر نطفے کی جو ایک اچھلنے والا پانی ہے جو مرد کی پیٹھ سے اور عورت کے سینے سے نکلتا ہے، شکل بدل کر سرخ رنگ کی بوٹی کی شکل میں بدل جاتا ہے. پھر اسے گوشت کے ایک ٹکڑے کی صورت میں بدل دیا جاتا ہے جس میں کوئی شکل اور کوئی خط نہیں ہوتا. پھر ان میں ہڈیاں بنا دی، سر، ہاتھ، پاؤں، ہڈی، رگ، پٹھے وغیرہ بنائے، پیٹھ کی ہڈی بنائی. چنانچہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد وغیرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انسان کا تمام جسم گل سڑ جاتا ہے یعنی مر جانے کے بعد، سوائے ریڑھ کی ہڈی کے. اسی سے پیدا کیا جاتا ہے اور اسی سے ترکیب دی جاتی ہے. پھر ان ہڈیوں کو وہ گوشت پہناتے ہیں تاکہ وہ پوشیدہ اور قوی رہیں. پھر اس میں روح پھونکتے ہیں جس سے وہ ہلنے جلنے، چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے اور ایک جاندار انسان بن جائے. دیکھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور حرکت و سکون کی قدرت اللہ اسے عطا فرماتے ہیں. وہ بابرکت اللہ سب سے اچھی پیدائش کے پیدا کرنے والے ہیں. علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب نطفے پر 4 مہینے گزر جاتے ہیں یعنی مادر رحم میں، تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں جو 3 اندھیروں میں اس میں روح پھونکتا ہے. یعنی معنی ہے کہ ہم پھر اسے دوسری ہی پیدائش میں پیدا کرتے ہیں. یعنی دوسری قسم کی اس پیدائش سے مراد روح کا پھونکا جانا ہے. بس ایک حالت سے دوسری اور دوسری سے تیسری کی طرف ماں کے پیٹ میں ہی ہیر پھیر ہونے کے بعد بالکل ناسمجھ بچہ پیدا ہوتا ہے. پھر وہ بڑھتا جاتا ہے یعنی پیدا ہونے کے بعد یہاں تک کہ وہ جوان بن جاتا ہے. پھر اسے ادھیڑ پن آتا ہے، پھر بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر بالکل ہی بوڑھا ہو جاتا ہے. الغرض روح کا پھونکا جانا اور پھر ان انقلابات کا آنا شروع ہو جاتا ہے. واللہ اعلم. صادق و مصدوق محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جیسا کہ بخاری اور مسلم میں ہے، تم میں سے ہر ایک کی پیدائش 40 دن تک اس کی ماں کے پیٹ میں جمع ہوتی ہے. پھر 40 دن تک وہ خون بستہ کی صورت میں رہتا ہے. پھر 40 دن تک وہ گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں رہتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتے ہیں جو اس میں روح پھونکتا ہے اور بحکم الہی 4 باتیں لکھ لی جاتی ہیں: روزی، اجل یعنی کل مدت زندگی گزارنے کی، عمل اور نیک یا بد، برا یا بھلا ہونا. پس قسم ہے اس کی جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں کہ ایک شخص جنتی کا عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جنت سے صرف 1 ہاتھ دور رہ جاتا ہے. یعنی اعمال کرتے کرتے وہاں تک اس کی رسائی ہو جاتی ہے، لیکن تقدیر کا وہ لکھا غالب آ جاتا ہے اور خاتمے کے وقت دوزخی کام کرنے لگتا ہے اور اسی پر مرتا ہے اور جہنم رسید ہوتا ہے. اسی طرح ایک انسان برے کام کرتے کرتے دوزخ سے ہاتھ بھر کے فاصلے پر رہ جاتا ہے، لیکن پھر تقدیر کا لکھا آگے بڑھ جاتا ہے اور جنت کے اعمال پر خاتمہ ہو کر داخل فردوس برنی ہو جاتا ہے. صحیح مسلم نیز مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب نطفے کو رحم مادر میں 40 دن گزر جاتے ہیں تو ایک فرشتہ آتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دریافت کرتا ہے کہ اے اللہ، یہ نیک ہوگا یا بد، مرد ہوگا یا عورت؟ جو جواب ملتا ہے وہ لکھ لیتا ہے اور عمل اور عمر اور نرمی گرمی سب کچھ لکھ لیتا ہے. پھر دفتر لپیٹ لیا جاتا ہے، اس میں پھر کسی کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے.
صحیح بخاری نے صحیح مسلم، مسند احمد وغیرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے رحم مادر پر ایک فرشتہ مقرر کیا ہے جو عرض کرتا ہے اے اللہ اب نطفہ ہے، اے اللہ اب لوتھڑا ہے، اے اللہ اب گوشت کا ٹکڑا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اسے پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ پوچھتا ہے اے اللہ مرد ہو یا عورت، شقی یعنی بدبخت ہو یا سعید یعنی خوشبخت، رزق کیا ہے، اجل کیا ہے، یعنی کل اس کے جینے کی مدت کتنی ہے۔ اس کا جواب دیا جاتا ہے اور یہ سب چیزیں لکھ لی جاتی ہیں۔ اس پہلی پیدائش کے بعد تم مرنے والے ہو، پھر قیامت کے دن دوسری دفعہ پیدا کیے جاؤ گے، پھر حساب کتاب ہوگا، خیر و شر کا بدلہ ملے گا۔